سے ہے ہی نہیں، مگر ان کو دین سمجھ لیا گیا، نیکی سمجھ لیا گیا۔ دین وہ نہیں جو ہم سمجھیں، دین وہ ہے جسے اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ نیکی کی تڑپ ہر ایک کے دلوں کے اندر ہے، مگر اتنا ہی نیک عمل کریں گے جتنی کی اجازت ہمیں ملی ہے، جس پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ نیکی ہے۔ بڑی افسوس اس بات پر ہوتی ہے کہ جن کا درجہ فرائض تک پہنچتا ہے، جن کا درجہ سنت مؤکدہ پر پہنچتا ہے، جن کا درجہ سنن پر پہنچتا ہے، جن کا درجہ نوافل اور مستحب پر پہنچتا ہے، ایسے عمل سے کوسوں دور اور ان عملوں کو بڑے شوق سے انجام دیا جاتا ہے جن کا تعلق نہ تو کتاب اللہ سے ہے، نہ سنن سے ہے اور نہ ہی شریعت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے رسول جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے وہ پہنچا دیجئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر نازل فرماتا ہے ساری کی ساری چیزیں لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہ پہنچایا۔ اللہ کے پیارے حبیب حجۃ الوداع کے اندر موجود ہیں، صحابہ کرام کی جمگھٹا 1,00,000 یا 1,40,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے اندر موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آخری زندگی ہے، آخری حج ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,50,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کی دین تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ تقریباً 1,50,000 کا مجمع ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام نے ایک آواز ہو کر فرمایا، اے نبی آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا، آپ نے اللہ کی باتیں ہم تک پہنچا دی، آپ نے اللہ کی شریعت ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے کے سارے لوگوں کے بیچوں میں اپنی ہتھیلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں، اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اے اللہ یہ سارے کے سارے مجمع اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں نے تیرا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ ان سارے کے سارے مجمع میں سے تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا۔ اے اللہ جو تو نے مجھ پر نازل فرمایا، جو باتیں بتائی، اے اللہ ساری کی ساری باتیں میں نے امت تک پہنچا دیا، کسی بات کو میں نے چھپایا نہیں۔ یقین ہے اس آیت کریمہ پر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو اللہ کی رسالت لوگوں میں خیانت کیا رہے، اللہ کی رسالت کے اندر خیانت کی ہے۔ آج جو شریعت کے اندر دین سمجھ کر، اچھا سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کی جا رہی ہے، جن کا تعلق شریعت سے ہے یا نہیں، کیا اس نیکی کی خبر نبی علیہ السلام کو تھی نہیں، یا اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، یا ان کو نیکی نہیں سمجھتے تھے، آج ہم ان کو نیکی سمجھ رہے ہیں۔ ہزاروں چیزیں آگے مارکیٹ کے اندر بڑے شوق سے عمل کیا جا رہا ہے، بڑے ذوق کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے۔ ایسے خرافات سے اپنے آپ کو بچانا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایسی چیزیں شریعت کے اندر دینی اعتبار سے بدعت کے دائرے کے اندر پہنچ جاتی ہیں۔ ماتم منایا جا رہا، جشن میلاد منایا جا رہا، معراج کی رات الگ سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور شب برات کی راتیں نہ جانے کیا کیا کی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں، پھر بھی عمل کیا جا رہا ہے۔
جن چیزوں کا ثبوت کتاب سنت کے اندر ہے ان چیزوں کو نہیں کیا جا رہا۔ آپ عبادت کو لے لیجئے، بھائی رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ فوراً پوچھیں گے یہ سنت ہے کہ واجب ہے کہ کیا ہے، فوراً سوال کریں گے کہ سنت ہے واجب ہے کیا ہے، اور سنت چھوڑ چھوڑ کر کے رفع یدین کو بھی چھوڑ دیا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے بعد رکوع کے بعد کی دعا بھی چھوڑ دیا، ایک سجدے کے بعد کی دعا بھی چھوڑ دیا۔ یہ سنت ہے، چھوٹ رہی ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ سنت سے عمل، سنت پر عمل کرنا یہ اللہ سے محبت کرنے کی دلیل ہے۔ ایسا نہیں کہ سنت ہے تو ہم چھوڑ دیے اور واجب چیزوں پر ہم عمل کریں گے، فرائض چیزوں پر عمل کریں گے۔ سنیے، سنت پر عمل کرنا یہ دلیل ہے اللہ سے محبت کی۔ قرآن مقدس اٹھائیے، سورہ نساء آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، نبی سے محبت کرو گے تو اللہ بھی محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ سنت کا کیا مقام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس چھوٹی سی آیت میں بتا دیا، سنت پر عمل کرو گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو گے۔ اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے، علامت یہ ہے، نشانی یہ کہ اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اب نبی سے کیسے محبت کی جائے گی؟ کس طرح سے نبی؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ نبی سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگا۔ اب نبی سے کیسے محبت ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص سے مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میں اس کے ساتھ جنت کے اندر رہوں گا، یا میرے ساتھ وہ جنت کے اندر رہے گا۔ کیا ہے سنت کا مقام؟ سنت چھوڑ بتا کر کے یہ سنتیں چھوڑ دو، کرے نہ کرے کوئی حرج نہیں، کرے یا نہ کرے کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سنت کہتے کہتے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور ہو گئے۔ جب سنت سے محبت نہیں ہوگی تو پھر نبی سے کیسے محبت؟ اور جب نبی سے محبت نہیں ہوگی تو پھر اللہ سے کیسے محبت؟ اللہ کی محبت کے لیے نبی سے محبت ہونا ضروری ہے، اور نبی سے محبت کے لیے نبی کی سنتوں پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین ہر چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کے آخری لمحات تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اس کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔